اور حضرت طالوت علیہ السلام کے قدموں میں جا کر وہ تابوت رکھ دیا۔ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں بچی ہوئی تھیں، جس کو یہ میدان کے اندر، جنگ کے اندر آگے رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا اب انہوں نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ طالوت اللہ نے مقرر کیا ہے، ہم اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت طالوت علیہ السلام نے لشکر تیار کیا، تقریباً 80,000 کم و پیش فوجی تیار کی، 80,000 مسلمان تیار ہوئے جالوت کے مقابلے میں۔ جب یہ چلنے لگے، اب بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا آس پاس بطونی بہت ہیں، منافق قسم کے لوگ بہت ہیں، باتیں بڑی بڑی کریں گے، کرتے کچھ بھی نہیں ہے، اندر سے کھوکھلا پن، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا میں نے 80,000 کی فوج تو تیار کر لی ہے، میں جہاد پہ بھی جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو آگے جب جالوت کا آمنا سامنا ہو یہ بھاگ جائے۔ جیسے کہ حضور کے زمانہ میں منافقین جہاد میں جاتے تھے، لیکن بہانے ہیلے کر کے جب عین جہاد کا وقت ہوتا پیچھے بھاگ جاتے تھے۔ کوئی کہتا ہے میری ماں بیمار ہے، کوئی کہتا ہے میرے تجارت کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے میری گندم کا مسئلہ ہے، کوئی مختلف بہانے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا، سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بھاگ جائیں اور پیچھے ہم اکیلے رہ جائیں، تو ان کا امتحان لینا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ کنفرم کتنے لوگ ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے درخواست کی میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے طریقہ بتلا دیا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تم اے طالوت ان کا ایک نہر کے ذریعے امتحان لو کہ آگے ایک نہر آئے گی، اس نہر کو تم نے کراس کرنا ہے۔ یہ 80,000 فوجی آپ کے ساتھ ہیں اور ان کو پیاس بہت لگی ہوگی، جب یہ نہر کے قریب پہنچیں گے یہ فوراً پانی میں کودیں گے، پانی کو پئیں گے۔ تم ایسے کرو، ان میں حکم جاری کر دو کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ منافق آدمی ہوگا، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا ہوگا، فإنہ منی، ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدی، اتنی اجازت ہے کہ صرف ایک چلو بھر کے پانی پی لے، بس ایک چلو دونوں ہاتھ۔ پیاس بھی بہت لگی ہوئی تھی اور پانی کو دیکھ کر انہوں نے ڈوب جانا تھا پانی کے اندر، اور بڑا پانی پینا تھا، بہت زیادہ پیاس تھی، اتنا بڑا لشکر تھا، تو لیکن پیاس پانی نہیں بجھاتا، اللہ بجھاتے ہیں۔ یہ اللہ نے یہاں پر بتلایا کہ پیاس میں بجھاتا ہوں، چاہے تم منو ٹنوں کے حساب سے پانی پی لو، اگر میں چاہوں تو تمہاری پیاس نہیں بجھ سکتی، اور میں چاہوں تو آدھے گلاس میں پیاس بجھ جائے۔ یہاں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، سبق دینا چاہتے ہیں۔ تو اے طالوت اپنی قوم کو کہو ان کو پیاس بڑی لگی ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ان سے کہو جو پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں، جو نہیں پیے گا فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے، ہاں ایک چلو بھر کر پینے کی صرف اجازت ہے۔ جیسے ہی نہر کے قریب پہنچے سارے کے سارے نہر میں ٹوٹ پڑے، سب نے خوب سیر ہو کے پانی پیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ایمان، کامل ایمان والے تھے جنہوں نے پانی نہ پیا، باقی سارے منافق نکلے، جن کا امتحان پہلے ہی اللہ نے لے لیا، تاکہ پہلے پتہ چل جائے یہ اپنے نہیں ہیں، یہ پرائے ہیں جو اپنے اندر رہ کر ہمیں ڈس رہے ہیں، اپنے دسترخوان پہ کھانے والے بھی ڈستے ہیں۔ تو یہ شروع سے چلا رہا ہے، آج سے نہیں، پتہ چلا یہ منافقت شروع سے آ رہی ہے، حضرت طالوت کے زمانہ سے، ان سے بھی پہلے، تو پتہ چلا یہ سارے کے سارے پانی پہ۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا ان کی پیاس ختم ہو گئی، جنہوں نے پیا اور منو ٹنوں کے حساب سے پیا ان کی پیاس پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ اب 80,000 فوجی تھے جس میں سے صرف 313 باقی رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ اب ان 313 میں سے بھی دو جوڑیاں بنی، دو مزاج کے، دو طرح کے ایمان والے لوگ بنے۔ ایک وہ ان کا گروہ بنا جو جالوت کا لشکر دیکھ کر گھبرا گیا، ڈر گیا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، آج تو ہم ہلاک ہی ہو گئے، تھوڑے سے بندے ہیں، آگے جالوت اتنا بڑا 10 فٹ کا اس کا قد ہے، اتنی بڑی اس کی تعداد لشکر کی، آج ہم ہلاک ہو گئے، ڈر گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اگلے لشکر کو دیکھ کر فوراً کہنے لگا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہم نے یہ دیکھا ہے بہت ساری چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، ہم تو صبر کریں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ دونوں گروہ آگے چلے، دونوں نے دعا مانگی، جیسے جالوت کو دیکھا، لشکر کو دیکھا،
دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا، پتہ چلا ہر کام سے پہلے دعا مانگنا ضروری ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا دعا یہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا، دعا کے بغیر کچھ نہیں۔ حتیٰ کہ غزوہ بدر میں جب حضور علیہ السلام 313 صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی بھی گڑ گڑا کر روئے، اے اللہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس طرح کے الفاظات پکار کر اللہ کے نبی نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ سجدے کی حالت میں رو رو کر اللہ سے دعا کی، اللہ اگر آج یہ 313 مارے گئے تو پھر رہتی دنیا تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑی مشکل سے ایمان لائے ہیں یہ، لہٰذا آج ہمیں مسلمان کافروں پر فتح دینا۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ اسی طرح باقی غزوات، ہر غزوے سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے، ایسے ہی حضرت طالوت علیہ السلام اور آپ کے لشکر نے دعا مانگی، اللہ ربنا افرغ علینا، آگے لشکر بڑا تیز ہے، بڑے طاقتور ہیں، لیکن تو ہمارے دلوں میں صبر کو انڈیل دے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ اللہ صبر کی توفیق دے دے، نہیں، بلکہ فرمایا صبر دے دے، انڈیل دے ہمارے اوپر، پھینک دے ایسے، کیونکہ آگے لشکر بڑا تیز ہے۔ وثبت اقدامنا، ایسا نہ ہو ہم آگے بڑھیں اور پیچھے بھاگ جائیں، کیونکہ جہاد سے پیچھے بھاگنا یہ منافق آدمی کا کام تھا۔ وثبت، ہمارے قدموں کو زمین میں گاڑ دے، ہم پیچھے بھاگ نہ سکیں۔ وانصرنا، تیسری دعا، اور ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ تین دعائیں کی، صبر ڈال ہمارے اندر، قدموں کو زمین میں گاڑ دے، ہم پیچھے قدم نہ رکھ سکیں، اور ہماری مدد کر۔ لہذا آمنا سامنا ہوا، جالوت آگے کھڑا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، 313 ہے، ان کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ لہذا اس نے کہا بھیجو۔ جہاد ایسے ہوتا تھا تیاری کہ پہلے مسلمانوں کی طرف سے بھی اور کافروں کی طرف سے ایک ایک آدمی آ گیا تھا، دونوں لڑتے، پھر دوسرا آدمی، پھر تیسرا، پھر بعد کے اندر جب میں غفیر ہو جاتا بھیڑ کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ جالوت پہلے آگے آیا اور کہنے لگا تمہیں اکیلا ہی کافی ہوں، آؤ اپنا بندہ بھیجو۔ اب اس لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے ہوئے تھے اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ، یہ کل 6 بھائی تھے، 5 بھائی اور تھے، اور سب سے چھوٹے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اور یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، جہاد کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ اپنے بھائیوں کو پانی اور کوئی اگر زخمی ہو جائے تو اس کی پٹی مرہم اس لیے آئے تھے، کیونکہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، لیکن چست اور چلاک بہت تھے۔ اتنے چست اور چلاک تھے، لکھا ہے کہ اپنی بکریوں کو چرانے جایا کرتے تھے، اگر کوئی شیر یا چیتا حملہ کرتا اس کے جبڑے اکھاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ چھوٹی عمر کے اندر شیر اور چیتے کی جرت نہیں تھی ان کی بکریوں پر حملہ کر سکے، یہ جبڑے سے پکڑ کے کھینچ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے۔ اتنی طاقت اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بچپن ہی سے دی تھی۔ اب یہ سب سے کم عمر بچے تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ہمارا سب سے چھوٹا نوجوان پہلے میدان میں آئے، کیا داؤد آپ تیار ہیں جہاد کے لیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں تو چھوٹا ہوں، فوراً کہا ہم تیار ہیں، میں تیار ہوں، اکیلا ہی کافی ہوں۔ اللہ کی مدد کے ساتھ آپ میدان میں اترے، 3 پتھر آپ کے تھیلے میں تھے، اور وہ جالوت پورا کا پورا لپٹا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلا پتھر اٹھایا، اور آپ پتھر پھینکنے میں بہت ہی زیادہ ماہر تھے، جہاں کا نشانہ کرتے وہیں پر جا کر لگتا۔ صرف جالوت کی آنکھ کے اندر صرف سوراخ تھا، باقی پورا وہ لوہے کے ساتھ اپنے آپ کو لپٹا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی وار کرے کر نہ سکے۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کو پھینکا گھما کر، وہ سیدھا آنکھ کے اندر گیا اور پیچھے کھوپڑی سے نکل آیا۔ پھر فوراً آگے بڑھے، باقی 2 پتھروں کو بھی اڑایا اور اس کے اوپر چڑھ دیے اور فتح پالی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت اور ان کے لشکر کو فتح دے دی۔ جب باقی لشکر نے جالوت کے دیکھا کہ ہمارا سردار تو مارا گیا، وہ سارے کے سارے ڈر گئے اور بھاگ گئے کہ جب ہمارا سردار ہی نہ بچا تو ہم کیا لڑیں گے، ہمارے سردار کو ہی مار دیا اور ایک بچے نے۔ اس کے بعد پھر حضرت طالوت علیہ السلام نے اس خوشی کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ داؤد علیہ السلام پھر حضرت طالوت کے داماد بنے، جس کا ذکر پھر 23ویں سپارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں بہت بڑی خلافت دی، بڑی بادشاہت دی، اور آپ کو مٹھاس زبان کے اندر اتنا خوبصورت اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے پرندے رک کر سننے لگ جاتے تھے، ایسی جسے کہتے ہیں لحن داودی،
کہ مٹھاس، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز دے دو. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب کتاب کی تلاوت کرتے تو پرندے آپ کی تلاوت کو سنتے تھے. اتنی مٹھاس اللہ نے رکھی اور بڑی آپ کو بادشاہت دی تھی. پھر آپ کو 19 بیٹے دیے، سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان، پھر اللہ نے حضرت سلیمان کو بھی بے مثال بادشاہت دی. تو میرے بھائی اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جس طرح آج کل فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اور ہمارے افواج کو، سیاسیوں کو چاہیے وہ جہاد کا حکم دے. ہمارا انشاءاللہ ہر بچہ، ہر نوجوان میدان جنگ کے اندر بھاگ کر آئے گا اور اپنے مسلمانوں کی مدد کرے گا. اور اگر افواج اور ہمارے سیاسی اعلان کر دیں جہاد کا، پھر خدا کی قسم ہماری افواج کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے پکارا جائے گا. اسی طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز، عمر بن خطاب، ان جیسے ناموں سے آپ کی تاریخ یاد کی جائے گی اگر یہ جہاد کا اعلان کر دیں. اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے دل میں ہر وقت یہ ہو جب بھی ہمیں جہاد کا حکم ملے گا ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کریں گے میرا بھائی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.